اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ العلی العظیم صلوات پر محمد و اہل بیت۔ دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک ذکر خیر دے صدقے نال ساڈے گناہ معاف فرمائے، تمام خواتین و حضرات دیاں دلی دعاواں اس ذکر پاک دے صدقے نال قبول و منظور فرمائے، بانیان مجلس دی توفیقات خیر چا اضافہ فرمائے، اور جنہ مرحومین واسطے سال ثواب دی ہے برسی منائی جا رہی ہے خالق انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے۔ دعاواں دی قبولیت واسطے درود ایک مرتبہ سارے حضرات اللہ صلی ملک حسین رضا بھٹا صاحب، ملک تاج محمد بھٹا صاحب، خالق کائنات انہاں دے درجات وچ بلندی عطا فرمائے، اور صحت و سلامتی واسطے مختار حسین صدیقی، امتیاز حسین صدیقی، اقبال حسین صدیقی صاحب واسطے دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کو انہوں ہمیشہ آباد و شاد رکھے، اور فہیم بھٹا صاحب واسطے التماس ہے شہزادہ باب الہوائی دے صدقے نال اللہ پاک انہوں اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، میں جناب دے سامنے سورہ مبارکہ بقرہ دی تیسرے پارے دی یعنی پہلی آیت مجیدہ دا پہلا حصہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا۔ اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض منہم، یہ جو رسول ہم نے بھیجے ہیں ہم نے وہ ایک جیسے بنا کے نہیں بھیجے۔ اللہ فرمایا تلک الرسول فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں سے بھی بعضوں کو بعضوں سے افضل بنایا ہے۔ ہم نے جو رسول بھیجے ہیں بھیجے بھی ہم نے ہیں، لیکن ہم نے برابر نہیں بنائے، ہم نے بعض کو بعض سے افضل بنایا ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ خالق نے فرمایا فضلنا، فضیلت دینے والے بھی ہم ہیں، بھیجنے والے بھی ہم ہیں، لہٰذا چونکہ ہم نے پیغمبروں کو برابر نہیں بنایا، بعضهم علی بعض منہم، پھر خالق نے فرمایا من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات، کچھ تو ایسے ہیں جن سے ہم نے کلام کر کے ان کے درجے کو بلند کر دیا۔ میرے محترم سامعین، اس ایک آیت مجیدہ نال کم سے کم ایک قرآن پاک جو واضح ہو گیا کہ جڑے پیغمبر رسول اللہ نے بھیجے نے، جڑے نبی اللہ نے بھیجے نے، جڑے رسول اللہ نے بھیجے نے، وہ برابر اللہ نے نہیں بنائے، بعضیاں تو افضل بنائے۔ ایک کمال دی گل ہے کہ جڑے اللہ نے افضل بنائے نے وہ چھوٹیاں دے سامنے تکبر نہیں کرتے، اور جنہوں اللہ نے انہاں تو افضل نہیں بنایا یا برابر نہیں بنایا وہ بڑیاں دا حسد نہیں کرتے۔ یعنی جڑے نبی نو اللہ نے ایڈا درجہ نہیں دیتا، تھوڑا درجہ دیتا ہے، وہ وڈے نبی دا حسد نہیں کرتا، اور جنہوں اللہ نے وڈا بنایا ہے وہ تکبر نہیں کرتا۔ میرے محترم سامعین، اتنے جننے بندے نے وہ سارے اسی بھی برابر نہیں، اسی ایک جیسے نہیں، لیکن ساڈا ایک رواج ہے کہ اگر بندہ وڈا ہو جاتا ہے تو چھوٹے تے سامنے تکبر کرتا ہے، جڑا چھوٹا رہ جاتا ہے وہ بڑے تو حسد کرتا ہے۔ یہ دوویں بڑیاں بریاں بیماریاں نے اللہ دی کائنات وچ پہلی باری لعنت آئی ہے تکبر دی وجہ تو، جیڑی اللہ دی کائنات وچ پہلی لعنت آئی ہے متکبر تے آئی، یہ شیطان نے تکبر کیتا ہے، تکبر دی وجہ تو لعنت آئی، اور دوسری جڑی لعنت اس تو بعد آئی ہے وہ حسد دی وجہ تو آئی ہے کہ ایک بھائی نے دوجے بھائی نو حسد دی بنیاد تے قتل کر دیتا۔ یہ دو ایسیاں بیماریاں نے جنہاں تو بچ جانا بہت بڑی انسانیت ہے کہ نہ چھوٹے دے سامنے کوئی تکبر کرے تے نہ بڑے دا کوئی چھوٹا حسد کرے۔ انہاں دوہاں بیماریاں دی ایک ہی دعا ہے، میں عرض کرنا ایک ہی گولی نال دوہاں دا آرام آ سکتا، یعنی ایک دوائی ہے تے دوہاں دا آرام آ سکتا ہے۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، یا کوئی بندہ دسے کہ شیطان تے جڑی لعنت آئی ہے، لعنتیاں والے بڑے جا کام نے، بے گناہ کسی نو قتل کر دینا لعنتیاں والا کام ہے، کسی مستور دا پرس کھو کے نس جانا لعنتیاں والا کام ہے، کسی دے گھر چاتی مارنا لعنتیاں والا کام ہے، بچیاں دے رکشے دے پیچھے پیچھے مٹھا جانا یہ بھی لعنتیاں والا کام ہے۔ بھی اپنا کام کر تو یہ جڑے بڑے شیطان تے لعنت آئی ہے ادو نہ کوئی مستور سی،
جدوں شیطان تے لعنت آئی ہے ادوں نہ کوئی دکان سی جڑی انہیں لٹی ہوئے، کوئی بندہ اس قتل کیتا ہوئے، اے شراب پیتی ہوئے، کوئی بندہ دسے تے ہی نا اے شیطان نے کیتا کی ہے۔ پہلا لعنتی ویسے ہوئی ہے یار، اللہ دی کائنات پہلا لعنتی ہوئے جن نے ایس ویلے کام نے لعنتیاں آڑے ادوں تے وہ ماحول ہی کوئی نہیں سی، نہ قتل ہے نہ شراب ہے نہ لٹا لٹائی ہے نہ وہ ڈکیت ہے، ایک کوئی گل کیتی سو جنہوں اللہ نے سامنے کیتا نا او دے تو حسد کر گیا، جنہوں اللہ نے بڑا بنا کے سامنے کیتا ہے او دے تو تکبر کر گیا تے کہنے لگا میں نہیں چکنا۔ یہ دو چیزاں تو بچ جانا جی، ایک کوئی دعائی میں عرض کر دینے لگا، چھوٹا بڑے دا حسد نہیں کرے گا تے بڑا چھوٹے دے سامنے تکبر نہیں کرے گا اگر بندے اللہ نو عادل من جا۔ بہت شکریہ تو سب توجہ فرمائی۔ جیڑا بندہ اللہ نو عادل مندا ہے وہ جاندا ہے کہ جتنے میں نے اس رکھے ہے اس ٹھیک رکھے، جیڑا چھوٹا بنایا چھوٹا ہے، جیڑا بڑا بنایا ہے بڑا۔ لطف ہے کہ ہر نبی اللہ نو قبلہ عادل مندا ہے، ہر نبی اللہ نو عادل مندا ہے۔ جیڑا چھوٹا نبی ہے وہ بڑے تو سامنے حسد نہیں کرتا تے جیڑا بڑا نبی ہے وہ چھوٹے دے سامنے تکبر نہیں کرتا۔ تو بہت اچھا طریقے تو سماعت فرمایا۔ یہ مطلب ہے نبی برابر نہیں، نبیاں چوں ایسے نبی نے جڑے سارے نبیاں چوں کچھ ہے افضل نبی نے، اعلیٰ نبی نے۔ انہاں تو آدم صفی اللہ نے، نوح نجی اللہ نے، ابراہیم خلیل اللہ نے، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے، موسیٰ کلیم اللہ نے تے عیسیٰ روح اللہ نے، جدے تو اے چھے چھوٹے نے نا انہوں مصطفیٰ آندے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ میں پھر عرض کر دوں، آدم میں یوشع علیہ السلام دی گل نہیں کیتی، میں لوط علیہ السلام دی گل نہیں کیتی، میں سلیمان علیہ السلام دی گل نہیں کیتی، میں زکریا علیہ السلام دی گل نہیں کیتی۔ میں 6 بڑے نبی پڑھے نے جڑے عام نبیوں تو بڑے نبی نے، وہ آدم نے صفی اللہ ہو کے، نوح نے نجی اللہ ہو کے، حضرت ابراہیم نے خلیل اللہ ہو کے، حضرت اسماعیل نے ذبیح اللہ ہو کے، موسیٰ نے کلیم اللہ ہو کے، حضرت عیسیٰ نے روح اللہ ہو کے۔ جڑا انہاں 6 تو افضل ہے نا انہوں مصطفیٰ۔ میرا خیال ہے منوان والی گل کوئی نہیں، دلائل دین دی بھی ضرورت نہیں۔ یہ مطلب ہے جڑے نبی افضل میں 7 گنے 6 تے 6 تو میرا نبی افضل، یہ جڑے 7 ہر نبی تو افضل نے۔ میں ایک سوال کرنا ملتان ہے، یہ جڑے باقی نبی انہاں جیسے نہیں 7 دے انہاں دی توہین ہے؟ بھائی بہت شکریہ، بڑا اچھا جواب دیتا کہ چند دوستان نے، پھر ذرا کھل کے بولو۔ یہ جڑے 7 اللہ نے افضل بنائے نے، حضرت یوشع، حضرت لوط، مثلا حضرت سلیمان، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، یہ جننے نے، حضرت شعیب، حضرت ہود، انہاں دی توہین ہے؟ ایک باری پھر جواب دو۔ نہیں، کیوں؟ اس واسطے کہ یہ ووٹاں نال وڈے نہیں ہوئے، اے اللہ دی رضا نال وڈے ہوئے نے۔ اے اللہ نے وڈیاں بنایا ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب جنہوں اللہ بلند بنائے، اللہ افضل بنائے، دوسرے نو اللہ افضل نہ بنائے، جی دووے کام اللہ کیتے ہونا تے دوجیاں دی توہین نہیں نہ ہوندی، نہیں نہ ہوندی۔ پھر مہربانی کر کے میں قرآن ہاتھ چ لے کے ترلا کرن لگا جی، کچھ نہیں کرن لگا، صرف ترلا کرن لگا۔ میں کو بڑکا نہیں مارن لگا، نہ کو چیلنج کرن لگا، نہ کو مناظر، نہ صرف ترلا کرن لگا کہ مسلمانوں اگر اللہ کسے نبی نو وڈا بنا دے وے تے دوسرے نبی دی توہین نہیں نا، تے علی صحابہ وچ بھی ہوئے جے اللہ وڈا بنا دے صحابہ دی توہین کیویں ہو جائے؟ میں عرض کرنا اگر سارے نبی نے جس نبی نو اللہ افضل بنائے، باقی نبیاں دی توہین نہیں۔ جڑے بندے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوندے نے وہ حضرت علی نو صحابہ جی شامل کر دیں نا۔ بھائی حضرت علی نو صحابہ جی شامل بندے کر دیں تے شیعہ نو گسا چڑھ جاندہ ہے، لو جی حضرت علی بھی صحابہ جی شامل کر، تسی فکر نہ کرو، تسی ٹینشن کیوں لے گئے ہو؟ جڑے شیعہ نو حضرت علی دے صحابی ہون دی ٹینشن ہے نا۔ اچھا جی گل دسو، میں پہلے سکول ٹیچر سا، ہن میں ذاکر ہوں، یارہ خطیب آ جو بھی تسی مولوی آ، پہلے میں سکول ٹیچر سا، میں ریٹائر ٹیچر ہاں، میں قبل از وقت ریٹائرمنٹ لئیے، میں پینشن اجے گورنمنٹ کو لینا پیا۔ جدوں پینشن والے ٹیچر ستن تو میں بطور ذاکر جانا کہ ٹیچر جانا؟ ہاں جی، اور یا جو پینشن لین میں جانا ادو کی آنا میں ذاکر ہاں، میں پینشن دیو۔
ادو میں کی ہاں ٹیچر انہوں آندے نے انگریزی چ ایز اے ٹیچر ایتھے میں ایز اے ٹیچر نہیں آیا ایتھے میں ایز اے ذاکر ہیں جدو گھر جاؤں گا نہ ٹیچر نہ ذاکر کسی دے سامنے ایز اے ابا جاؤں گا کسی دے سامنے ایز اے شوہر جاؤں گا کسی دے سامنے ایز اے ماموں جاؤں گا یہ دا مطلب ہے ایز اے پاہمیں کتھے لگ جاندہ ہے ایز اے ٹیچر جی ایز اے ٹیچر ایز اے ذاکر ایز اے علامہ ایز اے مولوی ایز اے ماموں ایز اے چاچو ایز اے باپ ہے نا اے سارے ایز اے میرے دووے ہاتھ قرآن تے نے علی ایز اے صحابی بھی ہو جائے نا یہ جیسا کوئی نہیں میں ایسے دی گل پہ کرنا جی میں ایسے گل کریں ایسے اچھا اساں چونکہ منے ہی ایسے اہل بیت حضرت علی نو منے ہی آل محمد چھے اساں کدی سوچے ہی نہیں کوئی ایسے صحابی بھی ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ اگر شیعہ حوصلہ کرن تھوڑا جا حوصلہ ہی کرنا نا حضرت علی نے الجبرہ ایجاد کیتا ہے حضرت علی نے کیمسٹری ایجاد کیتی ہے حضرت علی نے فزکس ایجاد کیتی ہے حضرت علی دیا شاگردہ نے بایو ایجاد کیتی ہے یہ جڑا فرض کیتا ہے نا فرض کیا لا کی قیمت دو الجبرہ اس طرح نکلتا ہے لا جمع ما وہ دا کوئی اگا پیچھا نہیں ہوتا وہ پھر مولا نے اس سوالات علی کیتے نے فرض کیا لا کی قیمت دو فرض کیتا اے فرض کر کے سارا الجبرہ نکلتا ہے فرض کرو کہ علی صحابی ویسے تسی فرض کر کے بھی راضی نہیں میں راضی ہاں ویسے میں خوش ہاں یار میں اس گلتے یارا ایتھے نا اہل سنت دوست میں نظر آ رہے ہیں کافی لیکن شیعہ انہوں فرض بھی نہیں پہ کرتے وہ اللہ دے بندے ہو فرض کرنے سے کوئی عیب نہیں فرض ہوندہ ہے سوال نو حل کرنے واسطے فرض ہوندہ ہے سوال نو حل کرنے واسطے میں مثلا فرض کرنا فرض کرو پہ ایتھے 200 بندہ بیٹھا ہے تے 50 جن بیٹھے یارا فرض پہ کرنا کی ہو سکتا ہے تے جن نہ ہو سکتا ہے ہوں ایسا بھی نظر نہیں ہوندی ہو مخلوق ہو سکتا ہے تے جن بیٹھے ہوں بندے ڈر دینے پہ کدھر ایتھے نہ میرے کول نہ بیٹھا ہو یارا فرض پہ کرنا دیکھو نا فرض کرنے والی بندے ڈر گئے حالانکہ جنہیں تھے نظر نہیں آ رہا لیکن بندے ڈر گئے فرض کیتا میں انا کہ فرض کیتا کہ حضرت علی صحابی نے فرض تو اسی فرض بھی نہیں پہ کرتے تو اڈا فرض والا پہلا چاکا لانا خدا دی قسم ہے میں نو فرض بھی کر لوے نا نبی دیا 4 بیٹیاں نے نسل محمد دی ایک چوچل اِنَّا اَتْوَيْنَا کَالْ کَوْثَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ اِنَّ شَانِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرْ اے حبیب تو فکر نہ کر تیرا دشمن بے اولاد رہے گا ہم نے فاطمہ کی شکل میں تجھے کوثر عطا ٹھیک ہے یہ مطلب ہے فرض کرنے چرج کو نہیں سوال حل کرنا ہوئے تو فرض کر لیتا اگر فرض کرو کہ حضرت علی صحابی نے کر دے تو سی نہیں پہ لیکن میں سوال حل پہ کرنا فرض کیتا صحابی نے تو چلو حضرت علی جیسا صحابی بخا دو پڑھنا میں قرآن دی آیت ہے نا جڑی میں نے حکم ہوئی ہے نا جناب میں اس طرف آ رہا جناب تو اڈا حکم پورا کروں گا میں صرف ذرا ماحول بہتر پہ کرنا پہلی باری حاضر ہویا اس امام بارگاہ میں عرض کر رہا کہ فرض کیتا حضرت علی صحابی نے یہ فرض بھی کرے نا فرض بھی کر لویں حضرت علی جیسا صحابی بھی کوئی میں ہونے تو سما دینا لمبی گل ہی نہیں تصور صحابہ نو کھڑے کرو بڑے بڑے صحابہ کھڑے کرو پہلا آخر تک 1,20,000 نے 1,20,000 کر لو 22,000 نے 1,22,000 کر لو تصور جی کرنے نے بندے انج پریشان ہوئے نا جی میں صحابہ نو کپڑے دینے پڑھنے نتوان ایک سوٹ دینا پڑھنا کتھوں لاکھ سوٹ لے آوانگے میں نہ فرض کرو ذہن چ رکھو ادھر صحابی اگے صحابی قطار لگ گئی صحابی حضرت علی نو آخر تے کھڑا کر تصور ہے حضرت علی نو آخر تے کھڑا کر پہلا صحابی بڑے ادو بڑے وڈا جڑا تیرے ذہن چ وڈا ہے نا انہوں ایتھے کھڑا کر جڑا تیرے ذہن چ ادو وڈا ہے انہوں نال کھڑا کر ادو وڈا جڑا بھی کسے ذہن چ وڈا ہے بڑے رکھنے نہیں میں پیغمبر دے رشتہ دار صحابی سارے صحابی میرے نبی دے رشتہ دار نہیں کچھ صحابہ ایسے نے جنہوں نے کر پیغمبر دی شادی اور نکاح ہویا ہے اس واسطے وہ پیغمبر دے قریب رشتہ دار نے قریبی وہ بھی بیچی رکھ بندے آندے نے کہ حضرت علی جے نبی دے رشتہ دار نے تے باقی 2-3 صحابی جنہاں نبی دی شادی ہوئی ہے وہ بھی تے پیغمبر دے رشتہ دار نے
میں تینوں ایک گل دساں کچھ لوگ آندے نے کہ ایک صحابی پیغمبر دیا 2 بیٹیاں نے میں تے فرض کرنا پیا کوئی رولا نہیں جدے ول نبی دی بیٹی ہے انہوں بھی وچ کھڑا کر تے جدی نبی دے گھر بیٹی ہے انہوں بھی وچ کھڑا کر میں تینوں کدوں پہنا پہ وکھرے کر وچ ہی رکھی سارے میں تو سوال دا جواب لین لگا نا پہلا صحابی رشتہ دا دوجا رشتہ تریجا رشتہ 4 رشتہ دا اگے دوجے صحابی بعد واری دوجیاں دی ہونی پہلے تو لے کے آنج گندا جا حضرت علی بالکل آخر تے کھڑا کر لے ہن ادھروں ویکھنا شروع کر تو سان تصور کر لیا ادھروں ویکھیا بڑے صحابی نال صحابی صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین جتھے صحابی مک جاننا حضرت علی اور آخر تک کھڑے ہوں ہن علی نو چھڈ کے اس پورے صحابہ دی لسٹ چوں مینوں ایک وکھا جدی نسل تے صدقہ حرام ہوئے دار بھی بیچی پالا میں رشتہ میں ایک مہربان جدی اولاد تے صدقہ حرام ہو جدی اولاد تے صدقہ حرام ہو کل بھی مولا علی دی نسل تے صدقہ حرام سی آج بھی مولا علی دی اولاد تے صدقہ حرام ہے یہ دا مطلب ہے یار حد مو گئی ہے ایچھے سید بیٹھے نے کوئی اے سید بیٹھے نے میں یار سید ہاں میرے تے صدقہ حلال ہے بندے چپ کر گئے نے پھر ٹوپی پھیرن لگا صدقہ میں بھئی اللہ دے بندے پھر فرض پیا کرنا اور میں فرض پیا کر یارہ میں فرض پیا کر میرے تے صدقہ میں کو منگنا پیا میں کو نہیں منگتا میں نہیں منگتا میرے تے لگتا نہیں میرے کو ضرورت نہیں میں ضرورت نہیں میرے تے ویسے ہے حلال تسی میرے منہ والوں پہ بندے ہو تو میں گل دسا زرداری تا صاحب تے بھی صدقہ حلال ہے نواز شریف صاحب تے بھی صدقہ حلال ہے آسم منیر تے حرام اور یارو سید ہے آسم منیر یہ مطلب ہے گل امیر غریب دی نہیں بڑے چھوٹے دی نہیں جڑا سید نہیں وہ تے صدقہ حلال ہے تسی سید ہو جی انہاں تے جی حرام ہے کی شاہ صاحب عنایت علی شاہ صاحب تے صدقہ حرام ہے تے میرے تے دھیان نہ جواب دے سوال دا جواب دے آجے آج جنہیں غیر سید سی بیٹھے ہیں اسیدے جیسے ہیں جدو اے نہ جیسے نہیں او نہ جیسے کیسے ہو جانے کمال ہے یار 1500 سال بعد 1500 سال بعد بھی اولاد علی دا مکروہ دا فرق نہیں حلال حرام دا فرق جلدی جی بسم اللہ ربائی پڑھ دینے یہ جڑے ربائی پڑھنے والے ہوندے نا جی یہ ساڑی ہی گل دی تشریح کر دے یہ شارے ہوندے نے یہ شارے ہوندے نے یہ تشریح کر دے یہ توضیح کر دے واضح کر دے گل میں ساڑی گل ہی واضح کر دے کیونکہ ساڑی کو ہوندی نہیں نا واضح وہ پھر یہ کر دے اسی تین پڑھ ہوندے ہیں سانوں کی پتہ گل واضح کہ میں کرنی یہ پھر ربائی والا بندہ اٹھ کے ساڑی گل دی تشریح کرتا ہے تاکہ بندے سمجھ جانے کی پیان ہے بس ہی نہیں کر لے اللہ پاک توفیقات خرچ اضافہ پر صلوات پڑھو ایک بار میرے محترم سامعین صحابہ بھی برابر نہیں نبی بھی برابر رسول بھی برابر نہیں میں نے جڑا حکم ہویا نا وہ شان مصطفیٰ پڑھنا چاہا شان مصطفیٰ پڑھنا چاہا اے جڑا ایک نبی ہے نا بچی یہ اس نبی دے متعلق ایک مثال اللہ دیتی ہے اللہ فرمائے منہم من کلام اللہ ورفع بعضهم درجات کچھ تو ایسے ہیں جن سے اللہ نے کلام کر کے ان کے درجے کو بلند کر دی جدن اللہ کلام کیتا ہے انہوں کلیم اللہ اندن انہوں دا نام کی سی شکریہ قبلہ شاہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ نال اللہ آپ بولے ہیں جو کلیم اللہ ہے سورہ تاہا پڑھ لو آگ لین گیا سانتے بچوں آواز ہے میں تیرا رب
جتیاں پیچھے اتار لے تو وادی مقدس ہے اللہ خود بولیا ہے تو کلیم اللہ بنے نے ایتھے ایم پی اے کسے بندے نال بولیا ہوئے نا 2-3 منٹ پر ہو کے صرف اینا ہی پوچھے کہ تواڈے سموگ ہے کہ نہیں ایڑے نے پیر بھائی ہوندے نے ایک پیر ہوئے نا تے وہ دووے پیر بھائی ہوندے نے پیر ایک ہوئے تے دووے مرید ہون ملتان والے ہو میں گجرانے ہو آیا تسی ساڈے سموگ بھائی ہو کیونکہ جڑا پنجاب گورنمنٹ والوں حکم نامہ جاری ہویا ہے نا وہ دے وچ ماسک ساڈے واسطے بھی ضروری ہے تے تواڈے واسطے بھی ضروری ہے یہ تو مطلب سموگ بھائی تے سی ہے ہی مولا تانوں جزائے خیر دے وے اے ہن تساں اے جڑا کلیم اللہ بندہ ایم پی اے نال بولیا ہوئے نا تے ایم پی اے صرف اینا پوچھے تواڈے علاقے سموگ تے نہیں صرف اینی گل پوچھے وہ بندہ گھر جا کے گھردیاں نال نہیں بولدا تے گھردیاں تے تینوں کی ہو گیا وہ آندا میں تے حیران ہاں جڈے جڈے بندے میرے نال گلاں کردے نے تواڈے نال میں کدے نال گلاں کراں جدے نال ایم پی اے بولیا ہوئے او تھلے نہیں آوندا تے جدے نال اکبر بولیا ہو کمال یار حضرت شکریہ قبلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نال اللہ بولیا کلیم اللہ قرار پائے درجہ ود گیا شکریہ تو اڈی مہربانی درجہ ود گیا کدا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا اللہ بولیا ہوئے تے بندے دے وچ کانفیڈنس تے آئی جاندا نا میں تکبر نہیں کہہ رہا یار میں تکبر نہیں کہہ رہا کانفیڈنس کہہ رہا اعتماد آ جاندا نا دوسرے دی بنسبت اعتماد حاصل ہو جاندا ہے وہ جدو پورے با اعتماد ہو گیا نا حضرت موسیٰ تے سوچن لگے کہ نبیاں چو میں ہوں جدن اللہ بولے ہے اللہ پاک نے فرمایا ذرا پھرو ٹرو تو انہوں ایک بندہ ملانا ہے وہ جڑا بندہ ملایا نے نا انہوں نے لوگ خزر آن دیں بولو جی مولا تو انہوں جزا دیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نو جڑا اللہ بندہ ملایا ہے انہوں خزر آن دیں جی انہوں کچھ خزر بھی آن دیں کچھ خزر آن دیں چونکہ میں نے وہ دا پورا پتہ نہیں میں بحث کر نہیں سکتا اگر تسی آکو بحث کر میں بحث جو گا نہیں کوئی آندہ ہے وہ نبی ہے کوئی آندہ ہے وہ رسول ہے کوئی آندہ ہے وہ ولی ہے میں ککھ بھی نہیں کہہ سکتا جی بڑا کوئی مولوی صدو گے انہوں پوچھنا ہو کی ہے میں نے انہوں ہی پتہ ہے جو قرآن جو میں پڑھے اللہ فرماتا ہے فَوَجَدَ عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا بس وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا سبحان اللہ جنہ کو قرآن ہے انہوں کو میں بیان کر دینا کہ بلا میں ود گل کر کے نہ پھسنا چاہنا نہ تو انہوں پھسانا چاہنا اللہ فرماتا ہے عبدن من عبادنا وہ ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جدی میں گل کر رہا موسیٰ وہ درجے والا بندہ ہے اللہ او دے نال بولے ہے ہن تساں میرٹ وندیا جانا ہے اللہ انہوں ملا دیتا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما اللہ فرماتا ہے اس بندے کو ہم نے اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا ٹھیک ہو گیا وہ دیتے منہ تے سبز چادر سی جی نہ او دا خضر بھی کہ نہیں نہ او دا خضر نہ آئے وہ سبز چادر دی وجہ تو انہوں خضر آندے گنبد خضرہ سبز ہے نا جی وہ سبزے دی وجہ تو انہوں خضر آندے وہ دے نا دا بھی کسی نے پتا نہیں بس اللہ دیا بندیاں چو ایک بندے وہ لیٹیا سی گھاستے گرین لان تے لیٹیا دو دریا پہ ملتے سن اتھے حضرت موسیٰ انہوں دیکھے لمبے پہن انہیں منہ تو انجھے کپڑا اٹھایا اس بندے نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ نے درجے والے نبی نے اللہ انہوں نے بولے ہے کہ اے قرآن ہے اللہ فرماتا قال لہو موسیٰ حل اتبیوکا اگر تم اجازت دو تو میں آپ کی پیروی کر سکتا کیا بات ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کا اتباع کر لوں میں شاگرد بنا لو گے میں نے کیوں میں شاگرد پڑھ دینا کہنے لگے الا ان تعلمنی مما علمت رشدا جو تمہیں اللہ نے سکھایا ہے مجھے سکھا دو جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے وہ مجھے بھی سکھا دو شاگردی ہو ہے نا شاگردی ہو ہے نا وردی بیکھو نبوت رسالت کلیم اللہ علیہ السلام صاحب کلمہ صاحب شریعت تے شاگرد پہ بنتا ہے پتہ نہیں ہو کون سی کیا بات ہے آباد رہو پہ درجہ ذرا بیکھ لینا بہت شکریہ قبلہ درجہ ذرا بیکھنا درجہ کس درجے دا بندہ شاگرد ہونے واسطے تیار ہے میں نو نہیں پتا جی وہ کون سی قرآن نے نہیں دسیا کہ ہمارے بندوں میں سے ایک احمد بندہ تھا انہوں نے کہا میں نو شاگرد بنا لو گے میں نو او سکھا دے جڑا علم تو انہوں اللہ عطا کیتا ہے ایتھے ذرا رک کے میں نتیجہ دین لگا تہاڈی توجہ دی وجہ تو اے اللہ جو روز اے دے نال آپ گلاں کردا ہے اے اینوں آندا ہے تو او سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا ہے اللہ نو جا کے کہہ دینا میں نو او سکھا جڑا اونوں سکھایا
بھائی کیا بات ہے، اتنی باریکی نال سماعت فرمایا جائے، اتنی لطافت دوبارہ عرض کر رہا تاکہ بچے بھی میرے نال شامل ہو جائیں۔ میں عرض کر رہا کلیم اللہ ہیں کہ نہیں؟ اور یار اللہ انہوں نے بولتا ہے کہ نہیں؟ بولتا ہے۔ تو اڈے میرے شاہ رگ دے بھی اللہ نیڑے ہیں، نبی دے بھی تے نیڑے سی، ساڑھے نیڑے ہے، ساڑھے نہ بولتا نہیں، او دے نیڑے بھی سی، بولتا سی۔ انہوں پہ آندے نے کہ تو میں نو شاگرد بنا، میں نو او علم سکھا جڑا تینوں اللہ سکھایا۔ یہ گل حضرت موسیٰ نو آسان نہیں سی کہ شاہ رگ دے نیڑے اللہ ہے، اللہ نو آندے آ میں تے آ تو تے منو او سکھا جڑا انہوں سکھا۔ میرے لو بیکھو جا میں نو او سکھا جڑا انہوں، یہ دے چک راز ہے، یہ دے نتیجہ ہے، نتیجے تو بغیر خطابت بھی نہیں ہوندی، تقریر بھی نہیں ہوندی، کہانی تو نہیں نا میں سنانا آیا، میں نتیجے دینا آیا۔ حضرت موسیٰ کہہ سکتے سن اللہ نو کہ مجھے وہ سکھا دے جو تو نے اسے سکھایا، انہوں پہنے تو مجھے وہ سکھا دے جو تجھے اللہ نے سکھایا ہے۔ یہ دا مطلب قرآن چو سانو مت مل گئی کہ اللہ لہنبلیاں نہیں ماری دیاں، اللہ جدر کلے اتھو لئی دا۔ آباد رہو جناب، سدھا صدقہ جانا سدھا اللہ نو ہاتھ نہیں پائی دا، اللہ جس بوئے تے بھیجے اتھے جانا پائے گا۔ تا نبی فرمایا سیانا مدینہ تو علم والی الباب، جس میرے کو علم حاصل کرنا ہے والی تے کول آ جائے، اس دروازے تے آ جائے، میں انہوں فیض یاب کر دے۔ فرماندے نے میں نو وہ سکھا دے، میں شکریہ۔ وہ چادر تے تھلے سی، انہیں منہ اے آنج چادر کی تھی، حضرت موسیٰ پہ کے فرماندے نے میں نو شاگرد بنا لو گے۔ میں ملتان پنجابی بولنے لگا، چونکہ ساڑی پنجاب جتوں تک مریم نواز شریف صاحبہ وزیر اعلیٰ نے اتوں تک تے پنجابی جائز ہے نا، پنجاب جی ہے نا ملتان۔ ہاں خیر ہوئے توڑی، پھر میں پنجابی بولنا گا، سرائکی میں آؤں دی کوئی نہیں، جتھے لوڑ پئی اردو بولنا گا، باقی میں پنجابی بولنا گا۔ پنجابی ترجمہ کرنے لگا، بڑے عالم کو کرا لیا جائے، غلط نہیں ہوگے گا۔ میں زبان ایک پنجابی اپنی چاشنی ہوتی ہے ہر زبان دی، وہ چاشنی میں اپنی لین لگا، پتہ نہیں اتھے بھی سمجھے چاہ جائے گی۔ فرماندے نے کالا لہو موسیٰ، تو موسیٰ نے اس کے کہا حل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمتا رشدہ، تو مجھے وہ سکھا دے گا، میں نے شاگرد بنا لو۔ کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، او سا کیا تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیا بات، مولا جی تانوں جزائے خیر دے وے، او سا کیا تسی کالا انکا لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ رہ کے صبر نہیں کر سکیں گے، یعنی تسی انہیں جوگے نہیں۔ کیوں؟ نال فرماندے نے وَقَيْفَ تُصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، بھلا آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں جس علم کا آپ احاطہ ہی نہیں کر سکتے۔ ہوئے ہوئے تو کیا بات ہے، گل ذرا مشکل ہے، قرآن دی نہ ہوندی تو میں تو اس قابل نہیں سا، بہت سخت گل ہے جی۔ یہ ترجمہ پڑھ دینا شاہ رفیع الدین دا، تو فرماتے ہیں انہوں نے کہا تحقیق تو ہرگز میرے ساتھ رہ کے صبر نہ کر سکے گا، اور تو صبر کر بھی کیوں کر سکتے ہیں اس چیز کے اوپر کہ جس کو تیری سمجھ گھیر ہی نہیں سکتی۔ بڑی اوکھی گل ہے، تیری سمجھ چے گل آ ہی نہیں سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کالا ستاجدونی انشاءاللہ صابرن، انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، میں صبر کراں گا۔ اگلی گل ہے میں اگے لنگنا ہے، ایتھے رک نہیں جانا۔ فرماتے نے ولا آسی لکا امرہ، میں تیری کسی حکم کی نافرمانی نہیں کروں۔ کی سنیا تو سن، وَلَا آسی لَكَ عَمْرًا، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی، میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اور جس کا امر امت پہ واجب تھا وہ کون صاحب امر تھا؟ کیا بات ہے یار، جدہ اپنا امر امت پہ واجب ہے وہ بیان، کوئی تو صاحب امر ہے، کوئی تو صاحب امر تھا،
موسیٰ کہہ رہا تھا امت پہ میرا امر واجب ہے، تیرا امر مجھ پہ واجب ہے، اور میں تیرے کسی امر کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ جتھے انہیں روکیا سی اوتھے موسیٰ بولے نے، یاد کرو یار، اور جتھے بچہ ماریا نے اوتھے بھی بولے نے، جتھے کشتی نو سوراخ کیتا اوتھے بھی بولے نے، جتھے ایک پنڈ دی دیوار بنائی اوتھے بھی بولے نے۔ آخر تے حضرت انہاں فرمایا تیرے میرے درمیان جدائی ہے، تو رکدا ہی نہیں، تو رہندا ہی نہیں، میں تینوں آکھیا سی نا کہ تو اینے جوگا نہیں۔ فرماندے نے مک گئی گل، پر ایک مہربانی کر چھڑ، دس ہی چھڑ کہ وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ کیا تھا۔ ٹھیک ہو گیا، بس ایتھے نتیجہ دینے لگا۔ پوچھے حضرت موسیٰ نے کہ تو نے بچہ کیوں مارا، وہ کیا تھا، تو نے کشتی میں سوراخ کیوں کیا جس میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کیا تھا، اور تو نے اتنے مغرور لوگوں کی دیوار کیوں بنائی، وہ کیا تھا۔ ایدہ مطلب ہے جڑا اللہ نال بول کے درجہ لے گیا ہے، او دیتے بھی ایک موقع آیا ہے کہ اللہ نے انہوں اگوں ایسا متھے لوا دیتا ہے جنہوں او پوچھدا سی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ جیسے کسے کو نہیں نہ پوچھیا انہوں مصطفیٰ۔ کمال ہے بھائی، بہت اچھا سماعت فرمایا جی۔ میں درجہ بندی پڑھی یہ قرآن چکے بلا، یہ دا مطلب ہے موسیٰ جیسا کلیم اللہ پر بھی اللہ یہ وقت لے آیا کہ اسے پوچھنا پڑا کہ یہ علم کا مجھے علم نہیں، یہ تو بتا کائنات تے اللہ تو بعد و بندہ ہی کوئی نہیں، جنہوں مصطفیٰ کیا ہوئے تو بتا۔ یہ دا مطلب ہے جس کے علم میں بندے اضافہ نہ کرے اس مدینہ تو علم کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ یہ مطلب ہے آدم دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، نوح دا علم تو زیادہ علم میرے نبی دا، موسیٰ عیسیٰ دے علم تو زیادہ علم میرے نبی دا۔ میں جڑا مناظرہ پہ کرنا، مولوی قرآن تے ہاتھ رکھ کے دس جس کا علم ہر نبی سے بلند ہے اس کا نائب کیسا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ مولا تانوں جزا دے، بہت شکریہ جی۔ حضرت موسیٰ دی گل ہے تے موسیٰ تے ہی مکا دینے۔ میرے سامنے اس ویلے سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے، شکریہ۔ یا علی لو جناب علی، حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم نے آکھیا کہ اسی اللہ نو ویکھنا چاہنے، یاد آگیا بڑا بڑا ہن قوم نو تکلیف کی سی، کیوں ویکھنا چاہندے سے؟ حضرت موسیٰ فرمایا کہ وہ میرے نال گلاں کردا ہے، انہاں آکھیا جا تیرے نال کردا، وہ ساڈے نال کیوں نہیں کردا؟ تساں غور نہیں فرمایا۔ اے قرآن ہے، بندے پہلی صف دے بندے سن، تانوں پتہ ہے کہ مسجد چ پہلی صف ہوندی ہے یہ خاص بندیاں دی، جڑا بندہ پہلی صف والے کولوں بچ جائے انہوں خیر ہی سمجھے، کیونکہ اتنے بڑے سینئر لوگ ہوندے نے، وہ پہلی صف دے بندے کٹھے کر لے جڑے اللہ نوں ضرور ویکھنا چاہندے سن۔ گناہگاراں تے آکھیا سی اینے جوگے، انہاں کہ جیسے 70 کو بندے لے کے حضرت موسیٰ تے چلے گیا۔ ویسے اگر قرآن دا سورہ بقرہ پڑھن لگا تو لمبا ہو جائے گا، چھتی چھتی تسی جڑا معلومات تہاڈیاں ہیں اودے مطابق جواب دیو۔ وہ بندے سڑ کے مر گئے سن تو بجلی ڈگی سی، بجلی ڈگی سی، ساڑ کے اللہ مار دیتے سارے۔ اللہ نو ویکھن دی کم از کم سزا موت ہے۔ جڑا اللہ نو ویکھن دا ارادہ کرتا ہے، صدقہ جاواں جی، او دی کم از کم سزا موت ہے۔ بلکہ حضرت موسیٰ بھی ڈگ پے سن، خر موسیٰ، حضرت موسیٰ زمین تے ڈگ پے، وہ تجلی ایڈی پئی، اللہ پاک نے پہاڑ تے بجلی سٹی، وہ دوجے بندے مر گئے کہ حضرت موسیٰ بچارے ڈگے پھر اٹھ پے۔ بلکہ میں کدی کدی سوچنا کہ اٹھ کے کپڑے جھاڑ کے آندے ہون گے جاؤ تہاڈا بیڑا غرق ہوئے، میں نہ تانوں اللہ دسے ہے، تساں مینوں ہی تھلے سٹ چھڑیا ہے نا۔ ایڈا بڑا نبی کلیم اللہ دی گل پہ بلا کرنا، یہ جڑے بندے کوتور تے پہنچنے سن وہ اجے نہیں سن پہنچے تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے، 5 منٹ پہلا پہنچے نے، میں نہیں پتا 10 منٹ پہلا پہنچے نے، کوتور تے موسیٰ پہلے پہنچ گئے۔ وہ دی عکاسی قرآن نے کیتی ہے، سورہ مبارکہ طٰہٰ ہے جی، آیت مجیدہ دا نشان میرے کول جناب علی 83 ہے جی۔ اللہ پاک نے حضرت موسیٰ نو پوچھیا، بڑے پیار کردا سی نا اللہ، تاں ہی تے کلیم اللہ بنایا نا۔
پوچھتے نے وما آجلک عن قومک یا موسیٰ، اے موسیٰ وہ کون سی چیز ہے جو تجھے قوم سے بھی پہلے یہاں لے آئی؟ ہویا کہ یہ قوم اجے ساری پچھے ہوئے تے تسی سویرے سویرے آ کے کھلو گے جنہاں اللہ نو ویکھن دا مطالبہ کیتا ہے وہ سارے اجے پیچھے پہ ہوندے نے تے تسی پہلے آ گیا۔ شکریہ انہوں اجلت آندے نے جی، اجلت پڑھے لکھے بچے دوست بیٹھے نے، بچے بیٹھے نے، اجلت میں جلدی فرماتے نے وما آجلک، تجھے کیا جلدی تھی؟ تجھے کیا جلدی تھی؟ ان قومی کا یا موسیٰ، اجے قوم تیری پیچھے ہے، تو اتنے چھیتی کیوں آ گیا؟ کالا تو اس نے کہا ہم اولائی علی اثری وَأَجِلْتُ عَلَيْكَ رَبِّي لِتَرْضَى، مجھے تیری عزت کی قسم میں پہلے اس لیے آ گیا ہوں تاکہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے۔ صدقہ جاواں جی، صدقہ جاواں۔ ایدہ مطلب ہے قرآن حکیم چوں آیت دی دلیل مل گئی کہ ایڈا کلیم اللہ ہو کے بھی کوشش کر رہا ہے کہ میرے تے میرا رب راضی ہو جائے۔ مہربانی دوجا نبی پڑھ اے میرے سامنے سورہ مبارکہ نمل ہے، ہوں اگلا نبی پڑھنا کی میں نتیجہ کڈیا جی تواڈے سامنے 36 منٹ بعد کہ حضرت موسیٰ دی بھی پوری کوشش سی بھی کسے طریقے میرا رب میرے تے راضی ہو جائے۔ بس مہربانی حضرت سلیمان نو جان دے وادی نمل تو گزرے تے اللہ فرماندا ہے حتی اذا آتوا علی وادی النمل، جدو چونٹیاں دی وادی چودہ گزر ہویا قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، تو ایک چیونٹی نے دوسری چیونٹیوں سے کہا کہ اپنے اپنے سوراخوں میں چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان کا لشکر تمہیں کچلتا ہوا آگے بڑھ جائے۔ اے قرآن فرقین لگی لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، سلیمان تو دا لشکر پہ آؤں ہے یہ تو انہوں پیران تھلے نہ کچل جان، لا یشعرون، اور انہیں شعور بھی نہ ہو، انہیں شعور بھی نہ ہو کہ کوئی چھوٹی مخلوق ہمارے قدموں کے نیچے کچلی جا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا، چونٹی کی بات سن کے سلیمان مسکرایا۔ کتھے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے اندر نبی ساڈے جیسے ہوندے نے، اتے تخت پہ پرواز کردا ہے، ہوائے چ کیڑی نے کیڑیاں نال گل کیتی، وہ اس کے بات پہ مسکرایا۔ یہ دا مطلب ہے گل سنی ہے تو مسکرایا۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تخت تھلے کا، تخت تھلے ہویا حد مک گئی، قوت سماعت ویکھو قوت سامعہ نبی دی، اتھوں چیونٹی دی آواز سنی تے پھڑی بھی ہوئے جڑی گل پہ کر، سبحان اللہ، نبوت رسول ہے۔ ان چک کے حضرت سلیمان نے ایتھے رکھ لیا اپنے ہاتھ تے حضرت سلیمان فرماندے نے کی کہہ رہی سے؟ ہو سکا میں تو اڈنال کوئی گل نہیں کیتی، میں اپنا کام کرنی تسی اپنا کام کرو۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنی حیثیت ویکھ تے کوئی گلاں ویکھ، تینوں پتہ تو کدے نال گلاں پی کرنی؟ ہو سکا جی مینوں اودوں ہی پتہ سی تاں ہی تے میں اعلان کیتا سلیمان آ، تو نہیں نا مینوں پتہ لگا، میں تے تواڈے آن تو پہلا اعلان کیتا کہ سلیمان تو دا لشکر آ رہا، پتہ مینوں تواڈا، پتہ میں جاننی ہے تانوں۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اج یہ گلاں کیتیاں نہیں اپنی قوم نال، یہ تینوں ہوش ہے کیویں دیاں کیتیاں؟ ہو سکا لشکر تواڈے نال ایڈا وڈا تے پھر میں تے بچائی اپنی قوم کے، پیدل بھی بندے موجود نے، اتنے ہوا چ جن پہ لے کے اڑتے ہیں، ہیلی کاپٹر اڈے تو بڑی ہوا ہوندی ہے تے جتنے 10.5 میل لمبا تخت اڈدا ہوئے وہ کہنے کہ اسی تے ہوا جوگیاں بھی نہیں تے اگوں بندے بھی پیدل بھی تے انہاں لشکر تسی بادشاہ وسی تے چونٹیاں تے میں تاں آکھیا سی۔ حضرت سلیمان فرماندے نے اپنے دلوں تو تے اپنی قوم دی ہادی بنی ہے، اپنے دلوں تے اپنی قوم نو ہدایت بھی کرنی ہے، تو وچوں معتبر ہے وچوں مولوی ہے، تو گویا اپنی قوم نو ہدایت بھی دینی ہے۔ حضرت سلیمان نے فرمایا تینوں اتنا بھی پتہ ہے کہ میں نبی ہاں تے اے میرا لشکر ہے، تینوں پتہ ہے نبی ظالم نہیں ہوندے، کمال ہے، میں پیروں تھلے میں دوڑ کے مخلوق ٹردا پھرنا۔ اس جڑی گل کیتی وہ بڑی مزیدار ہے، ہو سکتا جڑی میں لفظ کا کہنا سلیمان وجنودہ، سلیمان کے ساتھ اس کا لشکر آ رہا ہے، تو نبی ہے لشکر تو نبی نہیں ہے۔ ہائے ہائے، تو غلطی نہیں کرتا، بندے عام تو غلطی کر سکتے ہیں نا۔ سلیمان فرماتے ہیں
کمال ہے تو کی شین ہے تو ہو سکا جی مینو کل دا پتہ نہیں ایس ویلے میرا جوڑ ہی کوئی کمال ہے بھائی کمال ہے ایس ویلے میرے برابر دی مخلوق ہی کوئی نہیں حضرت سلیمان کہنے لگے کنے دلیل تھے ہو سکا تسی ایڈے بڑے پیغمبر ہو کے زمین تے کھلوتے ہو تے میں نو ہتھاں تے تساں اٹھائے ہیں آپ تو اڈے پیر زمین تے نے تے میرے پیر نے تو اڈے ہتھاں تے کیڑی تساں ویکھی ہے ملتان آڑے ہو ساڑھے علاقے چ کیڑی بہت چھوٹی ہوندی ہے جی ایتھوں دا نہیں میں نو پتا میں نو کی پتا جی اس علاقے چ کو کیڑی ایڈی ہوندی ہوئے ایڈی کیڑی ہوندی ہے او دے وچ دو دے حصے ہوندے نے ایک جسم ایک سر او سر دے وچ دماغ ہوندا ہے جے تو ہاں کیڑی دا سر ویکھے ہے اگوں حساب لاؤ دماغ کنے مندا ہوے گا کنے کلو ہوے گا کنے چھٹانک ہوے گا کنے توڑے ہوے گا میں نا یار کیڑی دا ایڈا کو سر ہے اے دے ایڈے سر وچ چھوٹا جا دماغ ہے او دے وچ گل آ گئی ہے جنوں نبی اٹھائے نا تجھے او دے نال نہیں ڈالتے کمال ہے کیڑی دے چھوٹے سر وچ گل آ گئی ہے جنوں نبی ہتھاں نال بلند کرے او دے جیسی دوسری مخلوق کوئی نہیں ہوندی اے مولویو تواڈے ایڈے ایڈے سر نے اینے تواڈے دماغ ہے نے جنوں تو ہتھاں نال محمد بلند کرے تینو او دے جیسے بندے کتھوں لب گئے سبحان حضرت سلیمان نے یا سلیمان علیہ السلام نے چونٹی نو تھلے رکھیا تے فرماندے نے وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں تو نے مجھ پہ کی ہیں اور میرے والدین پہ کی ہیں کیڑیاں تک نو میری سلطانی دا پتہ لگ گئے ایڈی چھوٹی مخلوق تک بھی میرے حکمران ہوندہ رو پہ گئے اللہ تیرا احسان ہے تو ہی میں نے سلطان بنایا ہے ہر مخلوق میں نے جان دی ہے ایک میرے مہربانی کر اللہ فرمایا 10 سلیمان اور کچھ چاہیے فرماتے نے بس ایک ہی کام میں وَأَنْ عَمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ مجھ سے کوئی ایسا عمل کرا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جاتی تھوڑی کیا بات ہے جی کمال انداز نہ تو سا سنے دل کردہ ایک اور نبی پڑھ حضرت بشکریہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں سی کہ میں پہلے کیوں آگے بولو بولو جی تاکہ تو میرے تے راضی ہو جائیں سلیمان علیہ السلام ایڈی شہن شہی لے کے کیا کہ میرے کو کوئی ایسا عمل کرا اسی تے شہی کوئی نہیں نبی ایڈ منزل تے بھی پہنچ کے پیاندے نے ساڑھے کوئی ایسا عمل کرا جدہ تے تم راضی ہو جائیں حضرت زکریا نے ویکھیا بندے ٹھیک نہیں اے میری جگہ تے میرے بعد بہنا چاہندے نے بے اولاد سان بیوی بھانج سی اپنے وال سفید سان تو حضرت زکریا نے فرمایا وَإِنِّي خِفْتُ الْبَوَالِيَ سورہ مریم آیت نمبر 5 اے اللہ میں ڈر رہا ہوں اپنے ان بندوں سے جو میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنا چاہتے ہیں میرے رشتہ دار ہیں اور میری جگہ پہ بیٹھنے چاہتے ہیں اور اس لائق ہیں نہیں کہ وہ میری جگہ پہ بیٹھ کے دین کا کام چلا لیں اللہ فرمایا منگ کی منگنے فرماتے ہیں وَقَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا بیوی میری بھانج ہے اس کے ہاں بچے کی امید ہی نہیں تو فرمایا گھبرایا کہنے کا گھبرایا نہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا جس کا تیرے جیسا رب ہو نا وہ بد نصیب نہیں ہوتا صدقہ جامع تو عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے بیوی بھانجے میرا سر سفید ہے منگ کی منگنے فرماتے ہیں فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا مجھے اپنی طرف سے ایک ولی عطا کر مجھے اپنی طرف سے ایک بیٹا عطا کر جو ولایت کے درجے پہ فائز ہو پھر فرماتے ہیں یاری سنی وَيَارِثُ مِنْ آلِ یعقوب وہ میرا بھی وارث بنے آل یعقوب کا صدقہ جاواں نوجوان
آل یعقوب کا بھی وارث بنے. مجھے نبی کہہ رہے ہیں مجھے ولی دے جو میرا یارثو نہیں جو میرا وارث بنے. بھائی یارثو من آل یعقوب اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. کتنے ٹر گئے نے وہ بندے جڑے آندے نے نبیوں کے وارث ہی نہیں ہوتے. سار اٹھاؤ سار. اوے نبی وارث منگیا کہ نہیں؟ کوئی ورثہ ہے سی نا؟ چلو ورثہ نہیں سی تو وارث کا دا پہ منگتا. اور جب ورثہ ہی کو نہیں سی تو وارث کا دا منگتا. انہوں تالا لاندے ہو کہ نہیں؟ امام بارگاہ رہن دو نہ لاؤ. یہ مطلب ہے کوئی سامان ہے کچھ ہے یہ سامان قیمتی ہے تقدس دی وجہ تو کوئی بے حرمتی نہ کر جا تالا لاندے ہو نا. یہ مطلب ہے کچھ ہوئے تو تالا لگتا ہے. ورثہ ہوئے تو وارث منگی دا. یہ مطلب نبی دا کوئی وارث ہے فرماتے ہیں میرا بھی وارث بنے اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے. اسی آنے نبیاں دے ورثے جائیداد ہوندی ہے. نبیاں دے ورثے وچ پیڑیاں ہوندیاں نے. نبیاں دے ورثے وچ فصل ہوندی ہے. نبیاں دے ورثے وچ مکان ہوندے نے. انہاں دی جائیداد ہوندی ہے. انہاں دے کھیت کھلیان ہوندے نے. اہل سنت دوستان نے نہیں نبیاں دے ورثے وچ کوئی پیڑی کوئی مکان کوئی دکان کوئی فدق کوئی باغ کوئی کھجور نہیں ہوندی. پوچھیا میں دوں کو شبیر احمد عثمانی فرماندے نے دراصل نبیوں کا ورثہ علم ہوتا ہے. دارالقادری فرماندے نے نبیوں کا ورثہ دین ہوتا ہے. ایتھا ہی موقع رکھ قرآن تے ہاتھ. جے نبی دین کو ورثہ بنا کے جاتے ہیں تو بھی بے وارث جوڑ کے تو نہیں جاتے. تو سا کوئی نہیں سنے. اگر نبیوں کے ورثے میں دین بھی ہوتا ہے تو بھی وارث مانگ رہا ہے. اور اگر نبیوں کے ورثے میں علم ہوتا ہے تو علم کے لیے بھی بیٹا مانگ رہا ہے. یہ دو شیواں نبی دے ورثے وچ سن تے امت نو دے جاندے نا دین اور علم. علم نبی نے نال لے جانا سی وہ بھی امت نو دے کے جانا چاہیے سی تے دین سی تے وہ بھی امت نو. اور دین کادے واسطے ہوندا ہے؟ امت واسطے. علم کادے واسطے ہوندا ہے؟ یہ آنا ہے مینوں پتر دے. یہ دا مطلب ہے پتر نو دین بھی دینا چاہتا ہے علم بھی دینا چاہتا ہے. یہ دا مطلب ہے نبیوں کی امتوں نے نہ دین لینے جوگا کوئی ہوتا ہے نہ کوئی علم لینے جوگا. کیوں میں دسنا حضرات امت دین پر عمل کرتی ہے بیٹے دین کو بچاتے ہیں. اوئے ہوئے امت علم پر عمل کرتی ہے. اولاد نبی کے علم کو محفوظ رکھتی ہے. لونے مٹھے چاول کدی رلا کے کھاتے جی نہیں کھاتے. کسے ویلے تھوڑے جے لونے تھوڑے جے مٹھے رلا کے کھائے جے سواد ویکھے. شیعہ سنی کٹھے ہو جو لونے نمکین تے سویٹ رلا دیو ایک برکی دینا ویکھ چکھ لو. اور شیعہ سنی اتحاد دی برکی دینے لگا جی میں لونے مٹھے کٹھے کر کے کھائی دینے. سنی شیعہ کٹھے ہو کے سوچو جے نبی دے ورثے وچ جائیداد ہوندی تے پھر نبی دا ورثہ فدق ہے تے فدق دی وارثہ بطول ہے تے بطول دا وارث علی ہے. کیا بات ہے بھائی. پہلا شیعہ بولو نا لونے مٹھے لانے ہیں. شیعو اگر فدق نبی دا ورثہ ہے تے وارثہ کون ہے؟ بطول. تے بطول دا وارث کون ہے؟ علی. جے فدق اہل سنت دے نزدیک کوئی نہیں تے پھر نبی دا ورثہ علم ہے. 10 علم دا وارث کون؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. ہوگا جے لونے مٹھے اکٹھے جے فدق ہوگے تاوی علی وارث ہے. علم ہوگے تاوی علی. وارث منگیا نے اللہ نے فرمایا کیسا وارث چاہیے؟ فرماتے نے وجعلہ ربی رضیہ. اللہ مجھے ایسا وارث دے جس پہ تو راضی ہو جائے. کنیا بندیاں دے ذہن چ تقریر آ گئی. 3 دہراؤ تے آخری جملہ او دے تے پڑھا جڑا مینوں میرے مہربانہ نے حکم کیتا. مینوں ساری گل یاد ہے انہاں مینوں کی آکھیا تے میں کی پڑھنا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہو کے کی چاہندے نے میرے تے میرا رب
راضی ہو جائے. حضرت سلیمان اتنی بڑی سلطانی تو بعد پسند کر دینے کہ میرے کو ایسا عمل ہو جائے کہ میرے کو میرا رب راضی ہو جائے. حضرت زکریا نے فرمایا مینو ایسا وارث دے جدے تے میرے رب تو راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے نبی سارے کوشش کر دے رہے ہیں کہ ساڈے تے ساڈا رب راضی ہو جائے. آؤ مسلمانوں اپنے نبی تے فخر کرو. ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. اللہ فرماتا والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. مجھے چڑھتے ہوئے دن کی قسم ڈھلتی ہوئی رات کی قسم تیرے رب نے تجھے نہ کبھی محمد تنہا چھوڑا ہے نہ کبھی ناراض ہونے دیا تھا. تیری پہلی حالت سے پچھلی حالت بہتر ہوگی. ہر نبی کوشش میں ہے کہ میں ان پہ راضی ہو جاؤں. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. میرے رسول محمد میری پوری کوشش ہے کہ تو مجھ پہ راضی ہو. کمال ہر نبی کوشش میں ہے کہ مجھ پہ میرا رب راضی ہو جائے. وَلَسَوْفَ یُعْطِیکَ رَبُّکَ فَتَرْضَىٰ. اے محمد تیرا رب تجھے وہ چیزیں دے گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے. میں راضی جے تواڈے تے جویں تساں سنے پتہ نہیں تواڈا نہیں پتہ جویں تساں سنیا میں تواڈے سنن تے راضی تے تسی کچھ راضی ہو. مہربانی بانی مجلس کتنے نے اس وقت بسم اللہ اے مینوں بلا کے راضی بولو تسی سن کے راضی ہو تے میں آ کے راضی ہوں. انہاں تواڈے واسطے بلایا تسی بھی راضی ہو میں آ کے راضی ہوں. یہ مطلب ہے تسی راضی تاں ہوئے ہو کہ جڑا میں ہاں وہ تواڈے مزاج دے مطابق. اگر تواڈا مزاج نہ ملدا تساں راضی نہیں سی ہونا. یا ازما لو جڑا 5 وقت دا نمازی ہوئے انہوں تاش لیا دیو امریکہ چو. تہجد گزار نو تاش لیا دیو امریکہ چو بڑا مہنگا. لاؤ جی بزرگوں موج کرو. راضی ہوئے گا؟ وہ آکھے گا تو بکواس کیتی ہے میرے نا تو توہین کیتی ہے میری. وہ میں تہجد گزار بندہ ضعیف آدمی ہے میں تاج کھیلنا. وہ ناراض اس واسطے ہوا ہے کہ چیز ہو دے طبیعت دے مطابق نہیں. اچھا مدینے تو تسبیح لے آ کے کسے تاج تے بیٹھے بندے نو دے دے میں تیرے واسطے مکیو تسبیح آندی. وہ بھی آکھے گا مینوں تو مذاق کیتا ہے. تینوں پتہ میں نہ نماز نہ روزہ گناہگار بندہ تسبیح کسے نمازی نہ دے. یہ مطلب ہے بندہ راضی ادو ہوتا ہے جدو چیز دے مزاج دے مطابق دی. کمال ہے بھائی. میں قرآن ہاتھ چ لے کے آیت پڑھن لگا. میں کیا اللہ کہہ رہا تجھے وہ چیزیں دوں گا کہ تو مجھ پہ راضی ہو جائے گا. تو انہوں میرے مزاج دا پتہ ہے میں نو تواڈے مزاج دا پتہ لگ گیا. یہ مطلب ہے تسی میرے تے راضی میں تواڈے تے راضی. اللہ 2 شیواں یاد کرائیاں نے. حبیب تیری پہلی حالت سے دوسری حالت بہتر ہوگی. میں تینوں وہ شائی کدی نہیں دیتی جڑی تیری طبیعت اور مزاج دے مطابق ہوئے. مثلا علم یجد کا یتیمن فآوا. جب تو یتیم تھا تو پالنے کے لیے جھولی میں نے دی تھی نا. کمال ہے. بابا جدہ کا عائلن فاغنا. اور جب تیرے پاس پیسوں کی کمی تھی تو ہم نے تجھے مال خدیجہ دیا تھا نا. یہ مطلب ہے خدیجہ کا مال بھی محمد کے مزاج کے مطابق. ابو طالب کی گود بھی محمد کے مزاج. اور یار اللہ شیوہ ہی ہو دے رہا جدہ تو راضی ہو جائے. یہ مطلب ہے حضرت خدیجہ دا مال لے کے دے کے اللہ راضی ہے. نبی و مال لے کے راضی ہے. حضرت ابو طالب دی گود اللہ دے کے راضی ہے. نبی صدقے لے کے راضی ہے. ہن بولو تسی قبلہ صدقے راضی میں آ کے راضی تسی سن کے راضی. میرا خیال ہے کہ اگر بسم اللہ جناب ملک علی رضا کھوکر صاحب تشریف فرما ہو گئے الحمدللہ ساڑھے ممبر دا معتبر نام اللہ پاک زبانی تاثیر عطا فرمائے. تے میں تواڈے کول اس ویلے 55 منٹ پڑھ کے 55 منٹ 5 منٹ باقی نے. تسی توجہ رکھو میں ممبر دے دینا.
گل کتنے پہنچی ہے ایک باری دہرا لو تے پھر میں نتیجہ یس لوں. ہر نبی کوشش کر رہا میرے تے صدقے ہو گئی یار اللہ راضی ہو جائے. اللہ کہہ رہا ہے حبیب میں تینوں چیزاں ہی ہو دیاں گا کہ تم میرے تے راضی ہو جائے. پہلے تو میرے نبی دی اے شان سارے تو وکھری ہے نویکلی ہے منفرد ہے کہ ہر نبی انہوں راضی کردا رب میرے نبی نو راضی کردا. یہ دا مطلب نبی او کام کر دینے جدے تے اللہ راضی ہو جائے. اللہ او پہ کام کردا جدے تے میرا نبی راضی ہو جائے. راضی کرنے واسطے اللہ نے ایک خدیجہ دا مال دیتا ہے ایک حضرت ابو طالب دی گود دیتی ہے. اللہ یہ گود دے کے راضی ہے تے نبی یہ گود یہ توڑے آن تو پہلے میں کہہ رہا اے میں نو صد کے راضی نے اے میں نو سن کے راضی نے میں اتھے آ کے راضی ہاں تے ملک صاحب میرے تو بعد پڑھ کے راضی نے. جدو اسی سارے راضی بیٹھے ہیں تے اتھے گلی چ دو ترے بندے ٹپتے رہن اسی نہیں راضی تے نہ ہون راضی. مطلب ہے بھئی بندہ صدن والا صد کے راضی آن والا آ کے راضی سنن والے سن کے راضی مگروں پڑھنے والے مگروں پڑھ کے راضی تے چار اتھے بندے چوک مارن ٹپ دے ہون اسی نہیں راضی تے موت کر. اللہ ابو طالب دے کے راضی محمد لے کے راضی چار مولوی ناراض بھی رہن گے تے کی فرق پہ. تواڈی گل تواڈے حوالے کر رہے تواڈی گل اے صاحب ہے. ڈاکٹر صداقت علی فریدی زندہ نے موجود نے کتاب انہوں دی موجود ہے میرے کو کتاب پہنچی ہے اجے میری ملاقات نہیں ہوئی. اہل سنت نے انہوں نے کسے پوچھیا حضور آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتے ہیں ابو طالب کسے کہتے ہیں 100 رسا تے سرے تے گن. انہاں کہا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں. کیوں؟ وہ فرمان لگے قرآن نازل ہو کے بتاتا رہا حلال کیا ہے حرام کیا ہے. ابو طالب قرآن سے پہلے جانتا تھا نبیوں کو کیا کھلایا جاتا ہے اماموں کو کیا کھلایا جاتا ہے. اور یا ایوہ الرسول کلوا من طیبات 51 نمبر آیت سورہ المومنین دی کبرا مومنون دی. اللہ فرماتا ہے رسولو کھانا وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو. نبی کھاتے ہی وہ ہے جو طیب اور طاہر ہو. ایک جنیاں ذاکر نائک جیسے بندیاں نے نبی نو 40 سال بعد نبوت فائز کیتا نا وہ جانتے ہیں پوری زندگی کا نبی ہو جائے تو ابو طالب کو طیب ماننا پڑے گا. یہ تے بحث پھر کسے ویلے کر دیں کہ نبی آن تو پہلے بھی رسول تھا. سورہ صف میں ثبوت دے جانا سورہ صف دی 8 نمبر آئے تھے حضرت عیسیٰ نے اعلان کیتا ہے میرے بعد ایک رسول آ رہا ہے جس کا نام احمد ہے. آ رہا ہے میرے بعد آئے گا تو رسول آئے گا رسول ایک رسول آ رہا ہے اجے آیا نہیں رسول آ رہا. یہ مطلب ہے اللہ نے بھیجا ہی رسول ہے پھر آیا ہی رسول ہے. میں اگلی گل کرنا فریدی دی بڑے دھیان نال سنی جے تے حسینی دی سنن لگیا تو کی ہوندا. میں نہ تو فریدی دی ایڈے مزے نال سنی ہے. انہاں فرمایا اللہ کے اعتماد کو ابو طالب کہتے ہیں کیونکہ وہ جانتا تھا حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے. ایک مولوی آندا جی وہ تے قرآن نے دسیا حلال حرام کی ہے انہاں نو قرآن دے اترن تو پہلا پتہ کیویں لگ گیا سی. میں کہا جی لگ گیا سی ویسے کھواندے تے طیب ہی رہنے طیب ہی کھواندے رہنے. میں کیویں آخے اندازے نال ہی کھواندے رہنے. میں کہا جدے اندازے نو اللہ قرآن بنائے انہوں ابو طالب بند او اندازے نال کھواندہ رہے ہیں. اور قبلہ میں حسینی دا جملہ ایک اوکر صاحب میں اے دینا کہ اگر تو نہیں نہ ماندا کہ ابو طالب نو کوئی پتہ نہیں سی ایک پھر گل پکی آ او میں منوا کے چھڑنی ہے. پھر اللہ دا ابو طالب نال معاہدہ ہو چکا سی جو کھواندہ جائے گا میں حلال کردا جائیں. اس وہ خاندان ہے جڑے طیب خاندے نے جڑے طاہر خاندے. آج تک انہاں دی نسل تے صدقہ حرام ہے. اوکھیاں ادوں ہوندیاں سن ابو طالب دیاں پوتریاں جدوں لوکی صدقہ سٹ دے سن. اوکھیاں
5 منٹ دی میں 3 منٹ دی اجازت لینا پڑھ دیں گے حاضری میری ہوگی میں 1 گھنٹہ پڑھ چکا اتنے بھی چھڑ دیا مجلس مکمل ہے زہرا دیاں تھیاں بازاراں وچ ادوں اوکھیاں ہوندیاں سن جدوں مریداں دے گھر آوندے سن شاگرداں دے گھر آوندے سن جانن والےاں دے گھر آوندے سن بی بی سلام اللہ علیہا ملکہ شام دی ایک شاگردہ دا گھر آ گیا او دے کولوں بی بی انج گزری ہائے تہاڈی نکلی او دے کولوں بی بی اے انج گزری تے حضرت سجاد جڑا خون روندا سی نا او پھپھی دا پانی اکھاں دا بھی برداشت نہیں سی کر حضرت مخدومہ روئے نے نا حضرت سجاد فرماندے نے اماں تو نہ رو تو تے میرے حوصلے دا نہ ہے فرمایا سجاد بیٹا آ جڑا مکان نا جدے کولوں میں گزرنی ہاں پئی اے میری اس شاگردہ دا مکان ہے جدی شادی میں اپنے ہاتھاں نال کر میرے ہاتھاں دے دتے تحفے اجے دے گھر موجود نے اے وس پئی ہے تے میں اجڑ گئی ہاں اینی دیر نو دی 5 سال دی بچی چھت تے آئی وہ چند گلاں سن کے نا جناب سکینہ جناب زینب سلام اللہ علیہ دیاں تے ماحول ویکھ کے تھلے گئی وہ کپڑ نہ کدی ماحول پہنچ چھڑ دیتا نا تھلے آ کے کہنے لگی اماں چھت تے آ میں تینوں قیدنا وکھاڑیاں قیدی وکھانے قیدی قیدی نہیں قیدنا ماں مومنہ سی بی بی دی شاگردہ سی کہنے لگی اذانہ تو بعد تے اعلان ہویا سی تو قیدی گزرنے تو قیدنا بھی آنے انہیں پوڑے منہ نہ گل کیتی ہے تو میرا آنسو آؤنڈا نہ پیا اس پوڑے منہ نہ کہ اماں وہ جڑے قیدی پہ گزر دینا انہاں چھ قیدی تھوڑے نے تو قیدنا زیادہ نے تے میرے نال چھت تے آ اس سر تی دا چم کے آکھیا تو میں نو پوری طرح جان دی نہیں تو میری بیٹی ہے تینوں انہا پتا ہے میری ماں ہے تینوں کی پتا میں کون میں نو کدی بازار جاندے ویکھے میں نو کدی چھت جاندے ویکھے وہ سکے اماں نہیں تو صدقے جاواں نہ بازار جانی ہے نہ چھت جانی ہے لیکن آج میں تینوں چھت کھڑنے جاندی کیوں نہیں اس دیدہ سر چم کے کان کو منہ کر کے آکھیا میں بی بی زینب دی کنیزاں میں پردے تو واقف ہاں میں چھت تے نہیں جانا چاہتی بازار دا ماحول اج بہت برا دس دینے کہنے لگی اماں تینوں اسے بی بی دا واسطہ ہی ایک واری چھت ہے کہنے لگی مجبور کیوں کرنی ہے جدوں بچی زد کی تھی تو کہنے لگی میں جانی ہاں لیکن میں نے 10 منٹ کھڑنا کیوں چاہنی 4 گلہ اس کی تھی سن لو 1.5 منٹ لگے گا کہنے لگی اماں ایک میری عمر دی قید میری زندگی ہونی ہے تقریباً ہو دی آباد رہو دی زندگی ہے اماں صرف میں تینوں وہ قیدن بکھانی ہے چھوٹی قیدن گل کی کہنے لگی جو میں محسوس کر کے تھلے آئی ہیں نا انہاں پھوپھی پتیجی دیاں آپسی گلنا تے ماحول ویکھ کے تے جڑا میں نوٹس کر کے آئی ہیں نا اماں وہ جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دا باپ کسے قتل کر چھڑ دوجہ کہنے لگی اماں انہوں کسے منہ تے مارے تیسرا کہنے لگی اماں او دے دووے کن پھٹے نے پٹی بھی کوئی نہیں بدی تے ہاتھ پسے گردن بدے نہ کسے پٹی بدی ہے تے نہ وہ ہاتھ رکھ سکتی ہے کیونکہ ہاتھ بدے تے آخری گل اس کی تھی او دی میں ازادارہ کڑوں صدات عظام کڑوں تھوڑی جی معذرت طلب کرنا تھوڑی جی سختی ہے چھپائیے تے مجرم بڑھنے ہو سکیا اماں جڑی چھوٹی قیدن ہے نا او دے کول بدلن والے کپڑے کوئی او دے گل جڑی قمیض ہے وہ جل چکی ہے اگر وہ کول ہور کپڑا ہوندا تے تبدیل کر لیندی میرا پیو امیر ہے میرے کول بہت کپڑے نے اونوں پانی بھی دئیے روٹی بھی دئیے تے کپڑے بھی دئیے روندے تاواں جدے پیو دے جوڑے عرش تو آوندے سن اپنی تھی دے کپڑے چولی چ رکھے کچھ روٹیاں کھجوراں لے کے چھت تے آئی اوتھے کھلو کے تھلے پردہ کر کے نا ایتھوں ایتھے کہنے لگی بی بی قیدن میں کدی چھت تے نہیں آئی میری بچی میں نو مجبور کر کے میری مرشد زادی دا واسطہ دیتا تو میں مجبورن آئی ہوں بی بی والاں دے پچھے سن چہرہ مبارک فرماندے نے کون ہے تیری مرشد زادی جدہ تو واسطہ بھی برداشت نہیں کر سکی کہنے لگی آوارہ لوگاں چودہ نا نہیں لینا چاہیے بی بی فرمایا کمال ہے پھر نہ لینا
البتہ 10 تیرے کول کی یہ کہنے لگی اے روٹیاں نے اے کھانا ہے اے کھجورا نے کافلے تقسیم کرنا ہے آج بی بی دی نظر پئی ہے نا فرمایا اے کیا کہنے لگی میری دھی دے کپڑے نے تیری بیٹی کو کپڑے کوئی نہیں اے میری دھی دے کپڑے اپنی بیٹی نو پوانا ہے شاید ایڈی اچھی بی بی مقتل چ بھی نہ روئی ہوئے اونٹ دی کو انت ٹکر مار کے بی بی فرما دیا صدقہ تو حرام ہونا لینا کوفے آلے ہو صدقہ ساڑھے تے حرام ہے ہر شاید ہی چولی جو جھگ پہ چھات ہوتے تو میں ہاتھ سیر ترہ کے کہنے لگی صدقہ صرف اولاد محمد حرام ہے بی بی ایک باری بول کے 10 ماننتی تو کاڑے بی بی زینب دی آواز آئی ام حبیبہ میں زینب اینا عباس ابن علی فرمایا کوڑے دی گردن نال عباسی لٹیاں گئیاں نہیں تھیاں بدول دیاں اجڑ گیا ہی بیڑا رسول